کہتے ہیں کہ غریب کے گھر میں خوشیاں زیادہ دیر نہیں ٹھہرتی، مگر کبھی کبھی ظلم اتنا بڑھ جاتا ہے کہ سانس لینا بھی جرم لگنے لگتا ہے۔ یہ کہانی ہے ایک ایسے خاندان کی جو گاؤں میں رہتا تھا، مگر جس کی قسمت بہت بے رحم نکلی۔ سندھ کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں اکرم اپنی بیوی زینب اور 2 بچوں احمد اور عائشہ کے ساتھ رہتا تھا۔ ان کا گھر مٹی کا بنا ہوا تھا، بارش میں چھت ٹپکتی تھی، دیواروں میں درار تھی، مگر دلوں میں محبت بھری ہوئی تھی۔ اکرم دن بھر کھیتوں میں محنت مزدوری کرتا اور شام کو تھکا ہرا گھر لوٹتا تو بچے اس سے لپٹ جاتے۔ زینب چولہے پر سادہ سا کھانا پکاتی اور سب مل کر کھاتے۔ زندگی مشکل ضرور تھی، مگر سکون تھا۔ ایک دن کھیت میں کام کرتے ہوئے اچانک ایک بھاری ٹہنی اکرم پر آ گری۔ لوگ اسے فوراً قریبی ہاسپٹل لے گئے۔ ڈاکٹر نے معائنہ کر کے کہا، ریڑھ کی ہڈی متاثر ہوئی ہے، یہ اب پہلے کی طرح کام نہیں کر سکے گا۔ یہ سن کر زینب کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ اس دن کے بعد گھر کی ہنسی جیسے کہیں کھو گئی۔ اکرم بستر تک محدود ہو گیا۔ گھر کے خرچ بڑھنے لگے، مگر آمدنی ختم ہو گئی۔ مجبوراً اکرم نے گاؤں کے ودیرے سکندر سے قرض لیا۔ سکندر ظالم اور بے رحم انسان تھا۔ وہ پیسے تو دیتا تھا، مگر بدلے میں لوگوں کی عزت بھی چھین لیتا تھا۔ چند مہینے بعد وہ ان کے گھر آیا اور سخت لہجے میں بولا، قرض واپس کرو ورنہ گھر خالی کرو۔ زینب نے ہاتھ جوڑ کر کہا، ہم غریب لوگ ہیں، ہمیں تھوڑا وقت دے دیں۔ مگر اس کے دل میں رحم نہ تھا۔ اس کی نظر 15 سال کی عائشہ پر جا ٹکی۔ وہ مسکرایا اور بولا، اگر عائشہ میری حویلی میں کام کرے تو قرض معاف ہو سکتا ہے۔ یہ سن کر زینب کے قدموں تلے زمین نکل گئی۔ عائشہ سب سن رہی تھی۔ اس نے ماں کے آنسو دیکھے اور دھیمی آواز میں کہا، امی میں چلی جاؤں گی، آپ فکر نہ کریں۔ اس دن ایک معصوم بچی نے اپنے خواب دفن کر دیے۔ حویلی میں عائشہ سے سخت محنت لی جاتی۔ صبح سے رات تک کام، ڈانٹ، گالیاں اور بھوک۔ وہ رات کو آسمان کی طرف دیکھ کر کہتی، یا اللہ، کیا غریب ہونا اتنا بڑا گناہ ہے؟ مگر جواب میں صرف خاموشی ملتی۔ ایک رات ظلم اپنی انتہا پر پہنچ گیا۔ سکندر نے اپنی طاقت کا ناجائز فائدہ اٹھانا چاہا۔ عائشہ کی چیخیں حویلی کی اونچی دیواروں میں دب گئیں۔ وہ زخمی اور ٹوٹی ہوئی حالت میں کسی طرح گھر پہنچی۔ زینب نے جب اپنی بیٹی کو دیکھا تو اس کی چیخ نکل گئی۔ اکرم بیساکھی کے سہارے اٹھا، مگر اس کی بے بسی آنسوؤں میں بدل گئیں۔ اس نے کہا، میں باپ ہو کر بھی اپنی بیٹی کی حفاظت نہ کر سکا۔ اگلی صبح اکرم نے گاؤں والوں کو جمع کیا۔ وہ کمزور ضرور تھا، مگر اس کی آواز مضبوط تھی۔ اس نے کہا، اگر آج تم خاموش رہے تو کل تمہاری بیٹی کی باری ہوگی۔ ظلم کے خلاف آواز اٹھاؤ۔ لوگوں کے دل کانپ گئے۔ پہلی بار گاؤں والے اکٹھے ہو کر سکندر کے خلاف کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے اسے قانون کے حوالے کر دیا۔ چند مہینے بعد حالات بدلنے لگے۔ عائشہ دھیرے دھیرے سنبھل رہی تھی۔ اکرم مکمل ٹھیک تو نہ ہو سکا، مگر اس کے دل میں سکون تھا کہ اس نے ظلم کے خلاف آواز اٹھائی۔ گھر اب بھی غریب تھا، مگر اب وہاں خوف نہیں تھا۔ ایک شام اکرم نے آسمان کی طرف دیکھ کر کہا، یا اللہ، دیر ہے مگر اندھیر نہیں، کیونکہ ظلم چاہے کتنا بھی طاقتور ہو، ایک دن سچ کی روشنی اسے جلا دیتی ہے، اور یہ سچ ہمیشہ زندہ رہتا ہے۔ خاموشی ظالم کی سب سے بڑی طاقت ہوتی ہے۔ اگر آپ ظلم کے خلاف ہیں تو آواز اٹھائیے، کیونکہ ایک آواز بہت سی زندگیاں بچا سکتی ہے۔